اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال علی علیہ الصلاۃ والسلام فی تقلب الاحوال علم جواہر الرجال صلوات پڑھیں محمد والے امام علی علیہ الصلاۃ والسلام اس جملے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب انسان کے حالات چینج ہوں، تبدیل ہوں، ایک حالات سے دوسرے حالات کی طرف وہ منتقل ہو رہا ہو، تو پھر اس کو دیکھو کہ وہ کیسا ہے۔ آیا جس طرح حالات اچھے تھے اور وہ ایک اچھا انسان تھا، اسی طرح اس وقت بھی ہے جب اس کے حالات برے ہو گئے ہیں؟ اگر واقعاً وہ ایک کردار کا مالک ہو، اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی، تو ایک اچھا انسان ہے۔ لیکن جو حالات کے بدلنے سے اپنے کردار کو بدل لے، وہ انسان اچھا نہیں ہوتا۔ اسی حوالے سے میں نے اس عشرے میں امام علی کی اس وصیت کا انتخاب کیا تھا جو آپ نے اس خراب حالت میں ارشاد فرمائی کہ جب انسان موت کی کشمکش میں ہوتا ہے اور موت کی دہلیز پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں پہ میرے مولا نے اپنے بچوں کو بھی، اپنے خاندان والوں کو، اور یہ کہا کہ جہاں تک یہ میری یہ کتابت، یہ میری وصیت پہنچ رہی ہے، سب کے اوپر ضروری کہ اس وصیت کے اوپر وہ عمل کریں۔ کہ اس کے کچھ جملات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور جو ضروری توضیحات تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آج جس جملے کے بارے میں گفتگو کرنا ہے وہ آج کے زمانے کے حساب سے بہت اہم ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور جو کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں عالم اسلام میں اور عالم اسلام کے علاوہ، ان تبدیلیوں کو روکنے کے لیے اور ان کے پر اسٹاپ لگانے کے لیے، ان کو بند کرنے کے لیے مولا کا یہ جملہ بہت کارگر ہے کہ اگر واقعاً ہم اس جملے کے اوپر عمل کر لیں تو وہ جو خرابیاں پیش آئی ہیں مسلمانوں کے ساتھ اور غیر مسلمان کے ساتھ بھی، وہ خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ یہاں پہ مولا اپنے دونوں بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا۔ اے میرے دونوں بچوں، یہ یاد رکھو کہ ہمیشہ تمہیں ظالم کا دشمن رہنا ہے، ہمیشہ تمہیں ظالم کے خلاف رہنا ہے۔ وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور صرف ایک کام نہیں کرنا ہے تمہیں کہ تم ظالم کے خلاف ہو، بلکہ اس کے ساتھ تمہیں مظلوم کی حمایت بھی کرنا ہے، تمہیں مظلوم کی مدد بھی کرنا ہے۔ ایک کام نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگ ایک کام کرتے ہیں کہ چلیے ہم ظالم کی حمایت نہیں کریں گے، کسی طرح سے حمایت نہیں کریں گے، لیکن مظلوم کی حمایت کرنے کا جب مسئلہ آتا ہے تو وہ نہیں کرتے۔ مولا فرما رہے دونوں کام کرنا ہے، تب جا کے مکمل ہوگا کام، کہ ظالم کی مخالفت کرنا ہوگا، مظلوم کی حمایت۔ یہ جملہ آج کے اس دور میں اگر واقعاً مسلمان اس کو اپنا لیں تو جو کچھ بھی عالم اسلام میں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہی دو وجہ ہے۔ ایک یہ کہ ظالم کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے، اور دوسری یہ کہ جو بیچارے مظلوم ہیں ان کی مدد نہیں ہو رہی ہے۔ کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا لیکن ترتیب کے ساتھ چلتا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ ظلم دو چیزیں ہیں
ایک ہے ظلم اور ایک ہے عدل. ظلم کے بالکل اپوزٹ عدل ہے. یہ دو ایسے مفہوم ہیں، توجہ رکھیے گا اس بات پہ، جو کبھی چینج نہیں ہوتے، کبھی بدل نہیں سکتے. باقی اور جتنے مفہوم ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ سچ بولنا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے سچ بولنا، لیکن اگر آپ کے سچ بولنے سے ایک مومن کی جان خطرے میں پڑ جائے تو یہ والا سچ اچھا نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو سچ نہیں بولنا ہے. سچ اچھا ہے، بہت تاکید ہوئی ہے اسلام میں، قرآن میں تاکید ہوئی، اللہ سچوں کو دوست رکھتا ہے، روایات آئی ہیں کہ سچ بولو، لیکن یہ سچ کہاں تک بولو جہاں تک تمہارے سچ بولنے سے کسی مومن کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو. لیکن اگر ایک مومن کی جان اس بات پہ منحصر ہے کہ آپ جھوٹ بولیں تو یہاں پہ جھوٹ بولنا بہتر ہے، سچ بولنا بہتر نہیں ہے. اب یہاں پہ اگر آپ نے جھوٹ نہیں بولا، مثال کے طور پہ کچھ لوگ جو ہے کسی مومن کو تلاش کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ سے پوچھا وہ کہاں گیا. اگر آپ نے بتا دیا سر کہ ہم تو بہت سچے ہیں، ہم سے زیادہ کوئی سچا نہیں، ہم جھوٹ کیسے بولیں، اور آپ نے بتایا کہ فلاں جگہ گیا، وہ مار دیا گیا، تو آپ بھی ذمہ دار ہیں کیونکہ آپ نے راستہ بتایا ہے. آپ کسی اور طرف بتا دیں راستہ، اور بتا کے گھبرائے نہیں کہ آپ نے جھوٹ اصل میں اس جھوٹ کو خدا جھوٹ نہیں سمجھتا. لیکن یہ دو مفہوم ظلم اور عدل ایک ایسے مفہوم ہے کہ کبھی بدلتے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر مومن ہے تو اس کے ساتھ ظلم کرنا خراب بات ہے، لیکن اگر غیر مومن ہے تو اچھی بات ہے. نہیں، ظلم ہر صورت میں برا ہے، چاہے مومن کے ساتھ ہو، چاہے مسلمان کے ساتھ ہو، چاہے غیر مسلم کے ساتھ ہو. عدل ہر صورت میں ایک اچھی چیز ہے. اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ اگر ایک کافر کی حکومت عدالت کے ساتھ ہو تو چل جائے گی، لیکن ایک مسلمان کی حکومت اگر غیر عدالت کے ساتھ ہے تو نہیں چل سکتی ہے. کیونکہ عدالت ایک ایسا مفہوم ہے کہ جس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا اپنا ہے تو عدالت سے کام لیں گے، اور اگر کوئی غیر آ گیا، دوسرے مذہب کا آ گیا تو عدالت سے کام نہیں لیں گے. نہیں، ہر جگہ آپ کو عدالت سے کام لینا ہوگا. تو ظلم اور عدل دو ایسے مفہوم ہیں کہ جو اپنی ہویت کو، اپنی شخصیت کو، اپنے معنی کو، اپنے مفہوم کو کبھی کھوتے نہیں ہیں، ہمیشہ اس معنی اور اس مفہوم کے اوپر باقی رہیں گے. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ٹھیک ہے ظلم اگر مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہے تو برا ہے، لیکن اگر غیر مسلم کے ساتھ ہو رہا ہے تو برا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. اب وہ کل بھی اس طرح کے سوال، اس سے پہلے بھی اس طرح کے سوال آئے تھے، تھوڑا سا مبہم سوال تھے. وہ یہ کہ مولانا ظالم کون ہے؟ ایک تو مشکل ہمارے ساتھ یہی ہو جاتی ہے نا، ہم اپنے اعتبار سے ظالم کو طے کرتے ہیں. جو ہم کو نقصان پہنچا رہا ہو وہ ظالم ہے، جو ہم کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے وہ دوسروں کو پہنچا رہا ہو وہ ظالم نہیں ہے. تو پہلے یہ طے ہو جائے کہ ظالم کون ہے، پھر اس کے بعد اس سے دشمنی رکھیں گے. ایک مفہوم معلوم ہو جائے ہم کو، ایک مفہوم ظالم کون ہے، ایک مفہوم ظلم کیا ہے. یہ دو مفہوم پہلے ہمارے لیے خوب واضح ہو جائیں، تاکہ پھر جب ہم کو تشخیص دینا ہو کہ ظلم کیا ہے اور ظالم کون ہے تو ہم پریشان نہ ہوں. پھر کسی سے ہاتھ پکڑ کے نہیں پوچھیں کہ بھئی ان کی حمایت کریں کہ نہ کریں، یہ ظالم ہے کہ نہیں ہے. ظلم کی جو تعریف کی گئی ہے مولا نے بھی کی ہے اور دوسری جگہ پہ بھی وہ ہے. ظلم کہتے ہیں جس چیز کا جو مقام ہو اس کو اس مقام سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دینا، یہ اس چیز کے ساتھ ظلم ہے. اپنے مقام سے اس چیز کو ہٹا کے کہیں اور رکھ دیں، یا آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ ظلم ہے. مثال کے طور پہ ایک قلم آپ کے پاس ہے، قلم کا مقام یہ ہے کہ اس سے لکھا جائے، اس سے آپ لکھیے کاغذ پہ. ایک آدمی قلم کو پیروں سے کھیل رہا ہے، یہ آپ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. البتہ یہ اس ظلم میں سے نہیں ہے کہ جس کے اوپر عذاب ہو. یہ میں لغوی اور معنی بیان کر رہا ہوں ڈکشنری سے، تو اس پہ پھر باتیں آ جائیں گی خود بخود. یعنی جس کا جو مقام ہو اس مقام سے اگر آپ نے اس کو ہٹا لیا اور غلط جگہ پہ استعمال کیا تو آپ نے اس شے کے ساتھ ظلم کیا ہے.
اللہ نے آپ کو صلاحیت دی تھی بولنے کی، بہت زبان چلتی تھی قینچی کے طرح، جس کی طرف نکل جائیں بس قیامت ہے۔ اللہ نے یہ زبان جو دی تھی قینچی کی طرح بولنے کے لیے، یہ اس لیے دی تھی کہ کل جب دین پہ وقت پڑے تو اس کا ڈیفنس کریں۔ لیکن اگر ہم دین کے خلاف بولنے لگے، ایسی باتیں کرنے لگے جس سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو ہم نے اپنی زبان کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اللہ نے یہ باڈی دی تھی جو بنی ہے، جس میں طاقت بہت ہے بازوؤں میں، وہ اس لیے کہ اگر کبھی کسی غریب کے اوپر مصیبت آ جائے تو ڈیفنس کریں ہم نے اسی غریب کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ ہم نے اپنے جسم کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اس طرح الا ماشاء اللہ مثالیں ہیں کہ دیتی چلے جائے انسان، کم نہیں ہیں مثالیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز جس کا جو مقام ہے، اس مقام سے اگر آپ نے اس چیز کو ہٹا دیا تو آپ نے اس چیز کے ساتھ ظلم کیا۔ یہ تو ظلم کی تعریف ہو گئی، اور ظلم کسی طرح سے روا نہیں ہے۔ اب سوال یہ کہ ظالم کون ہے؟ اسی تعریف سے پھر اس کی طرف آتے ہیں، ظالم کون ہے؟ قرآن میں چلتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ظالم کا تعارف کرا رہی، پہچانوا رہی ہے کہ ظالم کون ہوتے ہیں، کس طرح سے لوگ ظالم بنتے ہیں۔ آیت ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ظالم کون ہے؟ بالکل صاف آیت ہے، ترجمہ بالکل صاف ہے، اس میں آپ پس و پیش میں نہیں پڑھ سکتے، کہ ہر وہ انسان جو حدود خدا کو توڑ دے وہ ظالم ہے۔ جو بھی حدود خدا کو توڑ رہا ہو، اللہ نے ہر چیز کی ایک حد بنائی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہے۔ آپ جیسے ہی اس حد کو پار کرتے ہیں، آپ نے اس کے ساتھ ظلم کر دیا، آپ ظالم ہو گئے۔ ہر چیز کی حد بنائی ہے۔ آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب آپ گھر بناتے ہیں تو باہر اپنی ایک حد قائم کر دیتے ہیں۔ دیکھا یہ گلیوں میں نے دیکھا وہ بورڈ لگا ہوا نو انٹری۔ یہ نو انٹری کیا ہے؟ یہ نو انٹری یعنی آپ ہماری حد میں نہیں آ سکتے، یہ ہماری حد ہے۔ اب اگر اس کے بعد آپ اس حد میں چلے جاتے ہیں تو آپ ظالم ہو جاتے ہیں۔ نو انٹری کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ ہر چیز کی حد ہے، گھر کی حد ہے۔ دیکھا ہوگا جو لوگ باغ خریدتے ہیں، باغ بناتے ہیں، اس کی باقاعدہ چار دیواری کھینچتے ہیں، یہ اس کے حد ہے۔ تو ہر چیز کی اپنی ایک حد ہے۔ اسی طرح سے شریعت کی اپنی ایک حد ہے، حدود بیان کی ہیں پروردگار نے شریعت کے۔ جیسے ہی آپ نے اس شریعت کے حدود کو پار کیا، آپ ظالم ہو گئے۔ مثلا شریعت کے حدود کیا ہیں کہ جب آپ کو شریعت کا مسئلہ پیش آئے، کوئی مشکل پیش آئے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو تو کہاں رجوع کریں آپ؟ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے انبیاء کے پاس رجوع کرو۔ انبیاء کے پاس رجوع کیا، انبیاء نہیں ہیں، کہا ائمہ کے پاس رجوع کرو، ائمہ کے پاس رجوع کیا۔ ائمہ نہیں ہیں، کہاں جائیں؟ کہا ائمہ سے پوچھو کہاں جائیں۔ ائمہ نے بتایا کہ ہم تو جا رہے ہیں، مثلا امام نے بتایا کہ ہم جا رہے ہیں پردہ غیب میں، اب ہمارے بعد جو ہمارے نائب عام ہیں جنہیں مراجع کرام کہتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرو۔ اب کسی مسئلے میں اگر ہم نے ان کی طرف رجوع نہیں کر کے خود مسئلے کو حل کرنا چاہا تو ہم نے شریعت کے حدود کو پار کر لیا۔ پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسئلہ تو ہمارے سمجھ میں خود آتا ہے۔ آپ کے سمجھ میں آتا ہوگا یہ مسئلہ، لیکن جب تک مراجع کرام کی طرف سے اس کی تائید نہ ہو جائے اس وقت تک اس مسئلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ شریعت ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ جب چاہا ادھر رجوع کیا، جب چاہا رجوع نہیں کیا۔ لہذا ظالم کون ہے؟ ظالم وہی لوگ ہیں کہ جو دین خدا کے حدود کو توڑتے ہیں۔ اب اس میں الا ماشاء اللہ باتیں ہیں، اگر آپ قرآن کو پڑھیں بڑی دقیق نگاہ سے پڑھیں، اور خصوصاً وہ واقعات پڑھیں جو بنی اسرائیل سے متعلق ہیں، تو آپ کو بہت لطف بھی آئے گا، اس میں بہت مفاہیم بھی ہیں اور ہمارے لیے بہت درس ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک خاصیت تھی۔ جتنے اقوام گزری ہیں ان اقوام کا مطالعہ کریں قرآن میں، غیر قرآن میں جا کر، تو بنی اسرائیل کی ایک خاصیت تھی کہ حدود خدا توڑنے کا فن معلوم تھا ان کو۔ کچھ لوگ فنکار ہوتے ہیں، تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ایک وہ ہوتا ہے کہ جو دین کو سیکھتا اس لیے ہے کہ جب ہمارے اوپر مصیبت پڑے تو اس دین کو سہارا بنا کے خود بچ جائیں، یعنی اس کا سارا علم اس دین کا اس لیے کہ ہمارے اوپر مصیبت نہ آئے، شریعت کے اوپر آری آ جائے۔ ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو دین کا علم سیکھتا صرف اس لیے کہ ہم کو سیکھنا ہے، اگر کسی کو ضرورت پڑے تو ہم بتا دیں، ہم کو خود کبھی ضرورت نہیں پڑے گی اس کی۔
ایک آدمی وہ کہ نہیں جو دین کا علم سیکھتا ہے اس لیے کہ ہم کو بھی ضرورت ہے دین کی، ہم بھی دین کے اوپر عمل کریں، اور اگر کسی کو ضرورت پڑے تو ہم اس کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ یہ جو پہلا والا ہے بہت خطرناک ہے، جو دین کو اس لیے سیکھ رہا ہے کہ جب کبھی ہمارے پر مصیبت پڑے تو ہم دین کا لیول لگا کے اپنے کو بچا لیں۔ اس کے بعد بہت سے طریقے ہوتے ہیں، پوچھیں ایک سے ایک طریقے معلوم ہے اس کو خم سے بچنے کے لیے، وہ فوراً بتا دے کہ ایک دم کھٹا کھٹ کہ اس طریقے سے آپ وارد ہوئیے، آپ کا خمس نہیں نکلے گا، بچ جائے گا، اور پیسہ بھی نہیں جائے گا آپ کا۔ یہ کام کریے تو آپ اس طرح سے بچ جائیں گے، یہ کام کریے، ہیلہ شرعی جسے کہتے ہیں۔ یہ دین کو اس نے سیکھا ہے اس لیے تاکہ ہم مصیبت کے وقت بچ جائیں۔ بنی اسرائیل اس مسئلے میں اسپیشلسٹ تھے۔ جناب موسیٰ عاجز آ گئے تھے ان سے، اتنی چہیتی قوم، اللہ اب بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ نازل کر رہا، یا کہ جناب موسیٰ سے کہتے ہیں یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اب ایک کھانا کھاتے کھاتے ہم تھک گئے۔ وہ جیسے یہاں مومنین کہتے ہیں کہ نا کب تک یہ کھانا کھائیں گے، روز افطار میں تو یہی کھاتے ہیں، کوئی نئی چیز ہو۔ ویسے بنی اسرائیل آ کے یہاں تو مثلا ٹریسٹیوں سے کہتے ہیں جو کارکنان ہیں، ٹھیک ہے پھر بھی چلتا ہے، لیکن وہاں تو قوم نبی سے کہہ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا کام کھانا کھلانا ہے، بہترین ڈشیں بنا کے دینا ہے۔ میرے استاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جناب موسیٰ کو بھیجا تھا بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے، معاذ اللہ بنی اسرائیل نے ان کو سوچا کہ یہ ہمارے لیے کھانا فراہم کرنے کے لیے آئے ہیں، بہترین ڈشیں، تو اللہ نے ان کے لیے باقاعدہ من و سلوہ نازل کیا کہ اچھا تمہیں چاہیے تو ہم بھیجتے ہیں۔ لیکن یہ قوم اتنی نالائق تھی کہ اس نے خوب حدود الہی کو توڑا، خوب توڑا۔ ان سے منع کیا ایک دن جناب موسیٰ نے کہ فلاں دن تم شکار نہ کرنا، اتوار کے دن تم شکار نہ، مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، لے کے آتے تھے، بھونتے تھے، کھاتے تھے، خوب ڈشیں بناتے تھے۔ جناب موسیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا کہ دیکھیں حدود خدا کی رعایت کرتے ہیں کہ نہیں، یہ ظالم ہیں کہ ظالم نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ان سے جب کہا کہ آپ مثلا سنڈے کے دن آپ مچھلی کا شکار نہیں کریے گا، انہوں نے کہا نہیں کریں گے، آپ اتنی نعمتیں ہمارے لیے لاتے ہیں، اگر ایک چھوٹا سا کام آپ نے ہم سے کہا ہے تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے ہم کل شکار نہیں کریں گے، دریا سے مچھلی کا شکار نہیں کریں گے۔ یہ وعدہ کر لیا، اور جب رات آئی تو دریا کے کنارے گئے اور چھوٹی چھوٹی نالیاں بنائیں، چھوٹی چھوٹی نالیاں کھودیں۔ جب نالیاں کھودی تو اس کے ذریعے سے پانی بھی آ گیا ان نالیوں میں، جو نہر سے بالکل الگ تھی، اس کے اوپر نہر کا اطلاق نہیں ہوتا تھا۔ اور جب پانی آیا تو پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آ گئیں، اور جان بوجھ کے اسی دن جا کر ان مچھلیوں کو مارا۔ ایک دن نہیں کرتے تو کیا قیامت آ جاتی؟ جان بوجھ کے جس دن جناب موسیٰ نے منع کیا تھا کہ تم شکار نہیں کرنا، اسی دن گئے حدود الہی کو توڑا۔ جب جناب موسیٰ نے کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ تم شکار نہیں کرنا، تو کہا آپ نے تو کہا تھا کہ نہر سے شکار نہ کرنا، ہم نے تو نہر سے شکار ہی نہیں کیا ہے، ہم نے تو چھوٹی چھوٹی نالیاں بنائی اس سے شکار کر رہے ہیں۔ دیکھیے حدود خدا کو توڑنے کا طریقہ، ایسی قوم تھی۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں بنی اسرائیل کے۔ پھر اس کے نتیجے میں اللہ نے پھر ان کے پر عذاب نازل کیا، 40 سال تک ایک وادی میں سرگردان رکھا، صبح نکلتے تھے اپنے راستے کو تلاش کرنے کے لیے، شام جب ہوتی تھی معلومات جہاں سے نکلے تھے وہیں پہ تھے، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں وہ۔ لیکن پھر بھی نہ جانے کیسی چہیتی قوم تھی کہ اللہ نے ان کے سر پہ بادلوں کا سایہ رکھا ہوا تھا کہ زیادہ دھوپ نہ لگے ان کو۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ جناب موسیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم یہاں داخل ہو جاؤ، حتتن کہتے ہوئے، تو یہ داخل تو ہوئے لیکن حتہ کو ہنتا بنا دیا انہوں نے، نہیں نقطہ لگا دیا۔ نقطہ لگانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ پروردگار اتنا ناراض ہوا کہ 40 سال تک ان کو سرگردان رکھا۔ یعنی یہ واقعات فقط سننے یا سنانے کے نہیں ہیں، یہ اس دور کے لیے بہت ضروری ہیں کہ اگر دین میں فقط ایک نقطہ اوپر سے نیچے یا اضافی ہو جائے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ ایک قوم 40 سال تک سرگردان رہتی ہے۔ یہاں تو ہم نے پورا دین ہی بدل دیا ہے، جو سمجھ میں ہمارے آیا، جو ہم کو اچھا لگا، ہم نے بعنوان دین لا کے رکھ دیا کہ کسی کی ہمت ہی نہیں کہ ٹوک دے کہ یہ دین نہیں ہے۔ جیسے اگر کسی نے کہا تو وہ کہا کہ آپ اس کے مطلب دین کے دشمن ہیں۔ وہاں وہ نظر آ رہا ہے ہم کو، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو انہوں نے دین میں تبدیلی کی تو وہ 40 سال تک سرگردان رہے، لیکن ہم کو اپنے بارے میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ وہ 40 سال تک سرگردان تھے، ہم نہ جانے کتنے سالوں سے سرگردان ہیں۔ یہ سرگردانی نہیں تو اور کیا ہے؟
پورا عالم اسلام انتشار کا شکار ہے اور مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ پا رہے ہیں۔ یہ وہ عذاب نہیں ہے کہ جو دین کو تبدیل کرنے کی وجہ سے، جو حدود الہی کو توڑنے کی وجہ سے ہمارے اوپر آیا ہے، ہم متوجہ نہیں ہیں، نہ ہم کو متوجہ کرایا جاتا ہے کہ ہم نے حدود الہی کو توڑا ہے، کیونکہ متوجہ کرانے کے لیے بہت جرأت چاہیے انسان کے لیے۔ جو کام 20 25 30 سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے، وہ کہا جائے گا اگر آج یہ کہتے ہیں کہ یہ کام یہ کیوں ہو رہا ہے، تو ایک بہت عام سا جواب آتا ہے کہ آپ پہلی بار منع کر رہے ہیں، اس سے پہلے تو کسی نے منع نہیں کیا تھا، ہمارے باپ دادا تو یہی کرتے چلے آئے تھے۔ وہی قرآن کا تصور جو جناب ابراہیم کے قوم کے حوالے سے قرآن نے پیش کیا ہے کہ جب ان سے جناب ابراہیم نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ بتوں کی پوجا کی جاتی ہے کہیں، تو انہوں نے کہا ارے یہ جوان آئے ہم کو بتانے کے لیے کس کی پوجا کی جاتی ہے، انا وجدنا آبانا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یعنی کیا مطلب، یہ تصور یہ آیت کا کیا ہے، یعنی ان کے نزدیک ان کا دین باپ دادا کا دین تھا، نبی کا دین نہیں تھا۔ ابھی ہمارے ساتھ بھی یہی ہے، ہمارا دین ہمارے باپ دادا کا دین ہے، ہمارے خاندان والوں کا دین ہے، ہماری سوسائٹی کا دین ہے، اللہ کا تو وہ دین رہا ہی نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے حدود کو توڑنا شروع کیا، حدود کو توڑنا شروع کیا، عذاب ایسا آیا ہے کہ ہم خود بھی متوجہ نہیں ہو پا رہے ہیں اس کی طرف، کہ کاش ہم متوجہ ہو جائیں تو شاید پروردگار سے طلب مغفرت کریں، پروردگار سے توبہ کریں، مالک ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے تیرے دین میں تبدیلی کر دی۔ اب یہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے، لیکن آپ بہت سنجیدگی سے اپنے گھر پہ بیٹھ کے صبح سے لے کے شام تک جو کام کرتے ہیں، زندگی سے لے کے موت تک جو کام کرتے ہیں، یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے اور جب اس کو قبر میں جا کے لٹاتے ہیں 50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں، اور اس درمیان اس کے لیے جو کام کرتے ہیں اس کی ایک فہرست بنا لیجئے، اس فہرست کو لا کے قرآن پہ رکھیے اور دیکھیے قرآن کتنی باتوں کی تائید کرتا ہے۔ اس میں سے اکثر باتیں ایسی ہوں گی جو ہم نے خود بنا لی، دین نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، بلکہ بعض باتیں اس نے دین نے منع کیا ہے کہ نہیں تم یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن بالکل ہم کھلے عام اللہ کے حدود کو پامال کرتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ حدود الہی کو توڑنے کے دو نتیجے، ایک نتیجہ کہ جیسے ہی حدود الہی کو توڑا ہم ظالم بن گئے، اور جیسے ہی ظالم بنے پھر ہمارے اوپر عذاب آئے گا۔ ہو سکتا ہے ہم محسوس نہ کر پا رہے ہیں اس عذاب کو، لیکن اگر محسوس کرنا چاہیں تو خوب محسوس کر لیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک آدمی کو کوئی مارتا ہے آ کے اور دوسرا آدمی کھڑا ہو کے تماشا دیکھتا ہے۔ لہذا پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اگر ہم کو محفوظ رہنا ہے تو ہمیں ہر چیز کے حدود کا خیال رکھنا پڑے گا، اور خاص کر کے دین کے حدود جو بیان کیے گئے ہیں، ایک قدم بھی ہم کو اس حدود سے آگے نہیں بڑھانا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ اور یہ مہینہ جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس میں واقعاً ہم حدود خدا کی بہت رعایت کرتے ہیں، گویا ایک طرح کی پریکٹس ہے یہ کہ اس میں رعایت کرو تاکہ تمہارے اندر جذبہ پیدا ہو رمضان المبارک کے بعد بھی حدود الہی کی رعایت کرنے کا۔ اس سے پہلے بھی میں نے مثال یہی دی تھی کہ رمضان المبارک ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، کھانا پانی رکھا ہوا ہے، پی لیجئے، کون دیکھنے والا ہے، لیکن کیوں نہیں پی رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ حدود خدا کی رعایت کر رہے ہیں۔ اسی لیے روزے کے لیے کیا کہا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی اگر حدود الہی کی تم رعایت کر رہے ہو اور حدود الہی کو نہیں توڑ رہے ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم متقی بن جاؤ گے، تم خدا سے ڈرنے لگو گے۔ یہ ایک بات ہے، یہاں تک سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ انسان ظالم کیسے بنتا ہے کہ اگر وہ خدا کے حدود کی رعایت نہ کرے بلکہ خدا کے حدود کو توڑ دے تو وہ ظالم بنے گا۔ اس میں ماشاء اللہ مثلا قرآن نے ایک جگہ پہ فرمایا ہے کلو مما، جو کچھ بھی تمہیں کھنا ہو حلالً طیبہ، یہ تمہارے لیے زمین پہ جو کچھ بھی ہے وہ سب حلال ہے تمہارے لیے، کھاؤ، منع نہیں کرتے ہیں، لیکن فوراً حدود بیان کر دی، کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ لیکن اسراف نہیں کرو۔ کھانے کے لیے منع نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ 2 لقمہ کھا رہے ہو 4 لقمہ پھینک رہے ہو۔ خدا کبھی کھانے کے لیے منع نہیں کرتا۔ وہ جو ہم کو تعلیمات دی گئی ہے کہ پیٹ کا ایک حصہ خالی رہے، وہ اس لیے نہیں کہ اگر اس کو بھی بھر لیں گے تو خدا کے خزانے میں کمی آ جائے گی، نہیں، وہ اس لیے تاکہ آپ کی صحت صحیح رہے۔
تاکہ جب معدے کا ایک حصہ خالی رہے گا تو کم سے کم وہ گردش تو کرے گی غذا، ورنہ بعد میں معلوم ہوا کھٹی دگاریں آ رہی ہیں، پیٹ خراب ہو گیا، لوز موشن شروع ہو گئے، پھر بعد میں یہ کہ ارے زیادہ کھا لیے۔ رمضان میں یہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جب سحر کا وقت آتا ہے تو آدمی اس لیے زیادہ کھاتا ہے کہ دن بھر نہیں کھانا ہے، یہ سوچ کے کہ ارے دن بھر تو کچھ ملنا نہیں ہے 15 گھنٹے، اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو اس لیے زیادہ کھاتا ہے کہ 15 گھنٹے نہیں کھایا ہے، تو پورا بیلنس جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، صبح کا بھی کھا لیتے ہیں اور شام کا بھی کھا لیتے ہیں۔ مثلا ہم یہ سوچتے ہیں کہ 2-4 لقمہ اگر ہم نے زیادہ کھا لیا تو خدا ہم سے حساب لے گا، اتنا بخیل ہے وہ، اپنے حساب کے لیے اس نے منع نہیں کیا ہے، ہمارے جسم کی صحت کے لیے منع کیا ہے کہ کھاؤ لیکن اسراف نہیں کرو، اتنا نہیں کھا لو کہ پھر تم بیمار پڑ جاؤ، بعد میں پھر تم کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے۔ لہذا شریعت کے جو قانون ہیں وہ ہماری سلامتی کے لیے ہیں، خدا کی کسی طرح کی کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ یہ ایک بات تھی۔ اب وہ جو کل ایک سوال ہوا تھا اس کا جواب اسی جملے سے وَقَوْنَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، ایک سوال کل آیا تھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ ہم کس کی مدد کریں، آیا مظلوم کی مدد کرنے میں مذہب کو دیکھیں کہ کس مذہب کا ہے، مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے، مومن ہے کہ مومن نہیں ہے، یا نہیں ہم کو بس اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کی مدد کرنا ہے۔ تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج میں بیان کروں گا اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بیان کروں گا۔ ظالم کی مخالفت کرنے میں اور مظلوم کی مدد کرنے میں مذہب نہیں دیکھنا ہے، طبقہ نہیں دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ کس محلے کا رہنے والا ہے، یہ نہیں دیکھنا کس شہر کا رہنے والا ہے، یہ نہیں دیکھنا کس کا ماننے والا۔ اگر ظالم ہے تو مخالفت، اگر مظلوم ہے تو مدد۔ یہ ایک کلی قاعدہ ہے اسلام کا، اس کا میں مصداق پیش کر دوں آپ کے سامنے۔ امام علی نے حکومت قائم کی، یہ حکومت کس لیے قائم کی تھی؟ تاکہ لوگوں کو ان کا حق ملے۔ ابن عباس سے کیا کہا تھا کہ جب اپنی جوتیاں ٹاک رہے تھے مولا علی، بعض لوگ جو ہے وہ بعض لوگوں کو یہ فضائل اچھے نہیں لگتے، یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، کہتے ہیں کہ یہ نہیں بیان کریے آپ کہ مولا علی جوتیاں ٹاک رہے تھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ جو میں نے اس دن بیان کی تھی کہ جیسے کہ اگر ہم نے یہ بیان کیا کہ مولا علی جوتیاں ٹاک رہے تھے تو اگر مولا ٹاک رہے تو پھر ہم کو بھی ٹاکنا پڑے گی، وہ ہمارے شان کے خلاف ہے کہ ہم یہ کام کیوں کریں۔ مولا جو اپنی جوتیاں ٹھیک کر رہے تھے، ابن عباس سے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا مولا اس کو پھینک دیجیے، اس کی کوئی قیمت کو کون خریدے گا اس کو؟ تو کیا کہا مولا نے کہ ابن عباس یہ حکومت جس میں بیٹھا ہوں اگر اس کے ذریعے میں عدل قائم نہ کر سکا تو یہ حکومت میری اس جوتی سے بدتر ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی حکومت کا فلسفہ ہی عدل الہی قائم کرنا ہے۔ امام علی نے جو حکومت قائم کی وہ عدالت کے لیے قائم کی تھی، ظلم کے خلاف قائم کی تھی۔ اسی حکومت میں یہاں سے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ظالم و مظلوم کا قبیلہ دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسی حکومت میں ایک دن امام علی کو کسی نے آ کے خبر دی کہ آپ کی حکومت میں ایک یہودی عورت تھی، وہ جا رہی تھی کہیں، ایک بدماش نے اس کے پیر سے اس کے زیور کو چھین لیا، جو خواتین پہنتی ہیں، بیوی پہنتی ہیں، پرانے زمانے میں پہنا جاتا تھا، وہ زیور چھین لیا۔ امام نے لوگوں کو بلایا، مسجد کوفہ میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد خطبہ دے کے کہتے ہیں کہ یہ خبر سننے کے بعد اگر کوئی مسلمان مر جائے شرم سے تو اس کی مذمت نہیں ہوگی۔ کون سی خبر؟ ایک یہودی عورت کے ساتھ ظلم ہوا، مسلمان نہیں تھی، وہ بھی یہودی جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، کل بھی دشمن تھے، آج بھی دشمن ہیں، کل بھی دشمن رہیں گے۔ یعنی ان سے بڑا تو کوئی دشمن، ہم سمجھتے ہیں کہ کافر دشمن ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، نہ، سب سے بڑے دشمن قرآن کی نگاہ میں یہودی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے سے اونچا کسی کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اسلام کہتا ہے کہ اسلام سب سے بلند ہے، اس سے کوئی بلند نہیں ہے، لہذا یہ اسلام کے دشمن ہے۔ ایک یہودی عورت کے ساتھ امام علی کی حکومت میں ظلم ہو رہا ہے، امام علی کو برداشت نہیں کہ وہ ظلم ہو۔ امام کو تو کہنا چاہیے تھا ٹھیک ہے یہودی عورت ہے، کسی مسلمان عورت کے ساتھ ظلم ہوتا تو ہم کچھ اقدام کرتے، لیکن نہیں۔ امام علیہ السلام نے خطبہ دیا، خطبہ دے کے بتایا کہ ظلم کہیں بھی ہو رہا ہو، تمہاری اپنی ذاتی ذمہ داری ہے کہ تم اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بات واضح ہو گئی کہ
اگر ظلم کسی کے بھی ساتھ ہو رہا تو آپ کو مخالفت کرنا ہے، مذہب و قبیلہ نہیں دیکھنا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے یہ تو انسانوں کا مسئلہ تھا کہ انسان کے اوپر، ایک خاتون کے اوپر ظلم ہوا، امام علی نے خطبہ دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے انسان تو انسان، جس علی کو ہم مانتے ہیں، جس علی کو ماننے کا ہم دم بھرتے ہیں، وہ علی فرماتا ہے کہ اگر مجھے 7 اقلیم کی حکومت اس بات پہ دی جائے کہ میں ایک چیٹی کے منہ سے اس کا وہ دانہ ظلماً چھین لوں، تو علی 7 اقلیم کی حکومت چھوڑ دے گا لیکن یہ ظلم نہیں کرے گا۔ اصلاً اس طرح کا رہنما اگر آپ چراغ لے کے ڈھونڈیں گے دنیا میں تو نہیں ملے گا، جس کے ساتھ ہم نے اتنا ظلم کیا، اس کی تعلیمات کے ساتھ، اس کے ساتھ 7 اقلیم سمجھتے ہیں آپ؟ اقلیم کہتے ہیں اس حکومت کو کہ مثلا کئی حکومتیں اور ہر حکومت میں آدھا گھنٹے کا فاصلہ ہو غروب کا، یعنی 7 حکومتیں امام علی کو مل رہی ہوں، اور کس بات پہ؟ بات کتنی سی ہے، ایک چیوٹی بیچاری ایک دانہ لے کے جا رہی، جس کو ہم تو مخلوق خدا بھی نہیں سمجھتے، پیر کے نیچے آ جائے تو ہم پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ کیا آ گیا، اس کے بارے میں امام کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے منہ سے دانہ نہیں چھینوں گا، یعنی اتنا بھی ظلم نہیں کر سکتا میں۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ ارے چھوڑیے، آپ کے 2 جملہ کہہ دینے سے ظالم کی حمایت کر دینے سے کیا قیامت آ جائے گی، بلکہ آپ کا فائدہ ہی ہو جائے گا، تو ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہاں اگر ہم نے کسی ظالم کی حمایت کر دی تو اتنے لوگ تو مخالفت کر ہی رہے ہیں، میرے حمایت کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ جس دن یہ کام کر دیا اس دن علی کی امت سے باہر آ گئے، علی نے اپنی امت سے آپ کا نام کاٹ دیا کہ یہ ہماری امت میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس نے ظلم کا ساتھ دیا ہے۔ امام علی کی امت وہ ہے جو ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑی ہو جائے، دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو۔ یہ ایک بات جس میں، اس کے بعد یہ تو ظلم کہ آپ ظالم کی حمایت نہیں کر سکتے، مظلوم کی حمایت کریں گے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم ظالم کی حمایت نہیں کریں گے، لیکن ایک تربیتی نقطہ ہے اسلام میں اس سے بھی بڑھ کے، وہ یہ کہ آپ کو ایسا کام بھی نہیں کرنا ہے جس سے ظالم کی ہمت بڑھ رہی ہو، صرف مخالفت نہیں۔ اسی لیے اسلام کہتا نہ ظلم کرو نہ ظلم برداشت کرو، اس لیے کہ جب تم ظلم برداشت کرو گے تو گویا تم ظالم کو آمادہ کر رہے ہو ظلم کرنے کے لیے۔ خبردار، جس وقت ظالم تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے تمہارے اوپر واجب ہے ڈیفنس کرنا، کوئی تمہاری مدد کے لیے آئے یا نہ آئے۔ ایسا نہیں کہ کوئی تم کو مارے جا رہا ہے اور ہم مار کھائے جا رہے ہیں، یعنی ذرا سی اس کے اندر یہ جرأت پیدا نہ ہو کہ اور مارو اس کو، اور مارو اس کو، یہ نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے۔ جتنی آپ کے اندر قوت ہے اس قوت کے ساتھ ظالم کے سامنے کھڑا ہو جانا ہے آپ کو، ولو موت آ جائے آپ کی، مر جائے انسان۔ ضروری نہیں کہ جب ہمارے پاس اسلحہ ہوگا، جب ہمارے پاس امکانات ہوگے تب ہم ظالم کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ بھائی بہت سادہ سی بات، ایک پہلوان آ جائے جو WWF میں جا کے لڑتے ہیں تو فنکار ہوتے ہیں، وہ کسی کو ایک گھوسا مار دیں اگر تو بیچارے وہ زمین پہ گر جائے، دوبارہ اٹھ نہیں سکتا، وہ آ کے ایک عام آدمی کو مارنے لگے، مارے جا رہا ہے، وہ مار کھا جا رہا ہے، لیکن اگر پلٹ کے اس نے ایک تماچا مار دیا، اس پہلوان کو اس عام آدمی نے اگر ایک تماچا مار، پہلوان نے 10 تماچے مارے، لیکن اگر پلٹ کے وہ ایک تماچا مار دے تو اس ایک تماچے کی گونج پوری دنیا میں جائے گی، اور جیسے ہی اس پہلوان کو ایک تماچا پڑے گا وہ سوچنے میں مجبور ہوگا اس کے مطلب ہم کو بھی کوئی مار سکتا ہے، یعنی کوئی ہے دنیا میں کہ کوئی ہے جو ہم کو مار سکتا ہے، اس تماچے کی گونج پوری دنیا میں جائے گی۔ جس وقت آپ اس کو تماچا مار رہے ہیں، جب اس نے آپ کو مارا ہے تو گویا آپ اس کے ظلم کی جرأت کو روک رہے ہیں۔ عالم اسلام کو دیکھیے آپ، اس کا بہترین نمونہ پاکستان ہے۔ پاکستان کو دیکھیں، جب چاہتا ہے امریکہ آتا ہے اپنے وسائل کے ساتھ مارتا ہے، ان کے فوجیوں کو مارتا ہے، ان کے لوگوں کو مارتا ہے اور مار کے چلا جاتا ہے، اور جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ معافی مانگیے، کہتے ہیں معافی نہیں مانگیں گے، اچھا اب نہیں آئیے گا،
اس کے بعد معلوم ہے ہفتے کے بعد پھر آ گئے اپنے اس وسائل کے ساتھ، پھر انہوں نے حملہ کیا، پھر لوگوں کو مارا، پھر چلے گئے۔ یہ کہتے ہیں نہیں آئیے گا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں آئیں گے، پھر آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر جرأت نہیں ہے کہ ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ ابھی دیکھیے حال میں واقعہ پیش آیا، بالکل تازہ واقعہ، سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ امریکہ نے ٹرکی سے کہا کہ ذرا سیریا کو آزما کو تو دیکھو کتنا دم ہے ان کے اندر، تو ٹرکی نے امریکہ کے کہنے سے اپنا ایک پلین بھیج دیا سیریا کے اندر۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں بہت نفسیاتی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کہ بھیج کے دیکھو اگر سلامت واپس آ گیا اس کے مطلب یہ کمزور ہیں، یہ کمزور ہیں۔ وہ پلین بھیجا، وہ سیریا کی سرحد میں آیا، کیونکہ سیریا کے حالات خراب ہیں، کہ خداوند کریم حالات کی اصلاح کرے وہاں کے۔ ویسے کہیں کمزور تو نہیں ہے بشار الاسد، سیریا کی حکومت۔ ٹرکی نے اپنا پلین بھیجا، پلین جیسے ہی سرحد میں آیا سیریا کے، سیریا نے مار کے گرا دیا۔ یعنی ظالم کے منہ پہ تماچا، ایک عام آدمی نے پہلوان کے منہ پہ تماچا مار دیا۔ جیسے ہی تماچا مارا پوری دنیا میں تماچے کی گونجی، کہہ رہے اتنے خراب حالات میں سیریا نے ٹرکی کے پلین کو گرا دیا۔ اب وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، تب تو اور مذمت ہوگی، لیکن آزما لیا ان کو، اس کے بعد کوئی نہیں آیا۔ لیکن اگر وہ سیریا مصلحت پسندی دکھاتا کہ اگر چلو چھوڑو جانے دو، تو پھر دوبارہ آتا، تیسری بار آتا، چوتھی بار آتا، اور ایک دن یہ ہوتا کہ حملہ ہو جاتا۔ کیونکہ ظالم کو جتنی چھوٹ آپ دیں گے اتنے اس کے قدم بڑھتے چلے جائیں گے۔ لہذا حمایت تو ایک الگ چیز ہے، آپ کو یہ کام بھی نہیں کرنا ہے کہ ظالم کی ہمت بڑھے اس مسئلے میں۔ لہذا آپ اگر دیکھنا ہے، واقعاً دیکھنا ہے، تو آپ جمہوریہ اسلامیہ ایران کو دیکھیں، اصلاً ہمت نہیں بڑھنے دی حکومت ایران نے۔ ابھی جو امریکہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس ملک سے جو لینا ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے، مانگتا نہیں، مانگنے کا ان کے رواج نہیں، مانگنے کا ان کے یہاں چھیننے کا رواج ہے، کہ ہم کو یہ چیز پسند ہے آپ کے ملک سے، یہ ہم لے کے جا رہے ہیں، آپ دیں یا نہ دیں۔ اور تمام ملک جو ہے وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ جو بڑے بڑے ملک میں ان کی بات کروں، چھوٹے موٹوں کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن ٹکر کس نے دیا؟ وہی پہلوان کے سامنے ایک عام آدمی آگے کھڑا ہو گیا، جیسے ہی وہ کچھ کہتے ہیں یہ پلٹ کے پھر جواب دیتے ہیں۔ ابھی 21 مارچ کو جو ایرانیوں کا نیا سال ہوتا ہے، اس میں آیت اللہ خامنئی ولی فقیہ مشہد میں جا کے تقریر کرتے ہیں، ایک بہت بڑا مجمع جمع ہوتا ہے۔ اس سال بھی تقریر کی انہوں نے۔ تقریر کا اختتام یہاں پہ ہوا تھا، یہاں پہ تقریر ختم کی تھی انہوں نے، پورے دنیا کے حالات بیان کیے، ایران کے حالات بیان کیے، یہ سب بیان کرتے 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 وہ مسئلہ آیا ایٹمی پلانٹ کا۔ اس پہ آقائے خامنئی نے یہ بات کہی کہ ہم نے نہ بنایا ہے نہ ہم بنائیں گے، اس لیے کہ یہ اسلحے انسانیت کے لیے بہتر نہیں ہے، اسلام منع کرتا ہے کہ وہ اسلحے نہ بناؤ جس سے انسانیت کو خطرہ ہو۔ ہم نے نہ بنایا ہے نہ ہم بنائیں گے۔ لیکن آخر میں ایک ایسا جملہ کہہ دیا کہ پوری دنیا کے اندر کھلبلی مچ گئی۔ کیا کہا آقائے خامنئی نے؟ جملہ جو ختم ہوا جامع تقریر، کہا کہ دشمن یہ سمجھ لے کہ جس سطح پہ آ کے دشمن ہمارے اوپر حملہ کرے گا ہم اسی اعتبار سے اس کو جواب دیں گے۔ کیا مطلب ہوا اس جملے کا؟ ہل گیا آدمی بالکل سے، یعنی واقعاً گونج ہو گئی۔ وہ ایک عام آدمی نے پہلوان کے منہ پہ تماچا مار دیا کہ جس سطح پہ، یعنی جس اسلحے سے تم ہمارے اوپر حملہ کرو گے جواب بھی اسی اسلحے سے پاؤ گے۔ اب آدمی اب سوچنے کے لیے مجبوری یہ کہ اچھا جانتے سب ہیں کہ جھوٹ بولتے نہیں ہیں، پتہ سب کو ہے کہ جھوٹ بولتے نہیں ہیں، تو یہ جو بات کہہ دی، اس کے بعد ظالم کی ہمت ہی ٹوٹ گئی۔ ورنہ آپ سنتے آئیں کہ ہر 2 مہینے اور 4 مہینے کے بعد ہندوستان کی میڈیا میں یہی آتا ہے کہ حملہ ہونے والا ہے، حملہ ہونے والا ہے۔ ارے کر دیجئے، لیکن معلوم ہے کہ اگر جتنا ڈریں گے آپ اتنا دنیا آپ کو ڈرائے گی۔ آپ ڈرنا چھوڑ دیں، دنیا ڈرانا چھوڑ دے گی آپ کو۔ اصلاً آپ کے عمل سے کسی کو یہ امید پیدا نہ ہو کہ ہاں اور ظلم کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے کسی صورت میں بھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ برداشت نہیں کرنا چاہیے، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی مذہب نہیں، اصلاً ذرہ برابر بھی حمایت نہیں۔ ایک لہجے کے لیے دل سے بھی بہت سے واقعات ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے میں عرض نہیں کروں گا۔ امام علی جب حکومت پہ آئے تھے تو بعض لوگوں، ابھی آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، جو حکمران ہیں اور جو اسپیشلسٹ ہیں حکومتوں کے، وہ کہتے ہیں کہ امام علی کی حکومت کامیاب نہیں رہی،
اور کیا کامیاب رہے گی وہ حکومت کہ اتنی مختصر سی حکومت میں 3 جنگیں ہو گئیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس سے زیادہ کوئی کامیاب حکومت نہیں ہوگی کہ اتنی مختصر سی مدت میں 3 جنگیں لڑیں امام علی نے، اور عمر کے آخری حصے میں لوگوں کو بلا کے یہ کہا کہ بتاؤ تم کو ہم سے کوئی شکایت تو نہیں ہے. یہ پہلی بار ہوا ہے عالم اسلام میں رسول کے بعد کہ کسی حاکم نے کہا ہو کہ تم خود بتاؤ کہ تم کو ہم سے کوئی شکایت ہے کہ نہیں ہے. سب نے کہا شکایت نہیں ہے. جب امام علی حکومت پہ آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ کچھ ایسے بھی گورنر تھے دوسری ریاستوں میں جو ظالم تھے. کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ مولا ایسا ہے کہ کچھ دن کے لیے ان کو باقی رہنے دیجیے، جب آپ کی پوزیشن اسٹرانگ ہو جائے، جب آپ تھوڑا سا حکومت پہ آ کے جم جائیں تب ان کو نکال کے باہر کریں گے. امام نے کہا ایک لہجے کے لیے برداشت نہیں کروں گا ان ظالموں کو. تم حکومت کی مضبوطی کی بات کرتے، یعنی میری حکومت ان ظالموں کی وجہ سے مضبوط ہوگی. اور یہی وجہ، جیسے ہی ان سب کو ہٹایا وہ سب دشمن بن گئے مولا کی. سب کے سب جمع ہو گئے، آ گئے، کبھی صفین میں آ گئے، کبھی جمل میں آ گئے، کبھی نہروان میں آ گئے. یہ سب وہی لوگ تھے جو علی کی عدالت کو برداشت نہیں کر سکے. لیکن امام علی نے یہ برداشت نہیں کیا کہ ان کے عمل سے کسی ظالم کو حوصلہ ملے. اب آئیے آپ اس دور میں آ جائیے. بہترین مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بات ابھی تک واضح ہو گئی اور واضح ہو جائے گی کہ آپ کے عمل سے ظالم کی حوصلہ افزائی نہیں ہونا چاہیے. امام خمینی کو جب ایران سے نکالا گیا تو آپ نجف گئے، مرجع تھے. نجف میں جا کے درس خارج دیتے تھے امام. اس زمانے میں، نجف کے اس زمانے میں آیات اعظام جو مرجع ہوتے تھے ان کا مجلس پڑھنا بہت برا مانا جاتا تھا. یہ کہتے تھے یہ ان کا کام نہیں، ان کا کام درس دینا ہے. لیکن امام نے وہ سنت وہاں توڑ دی. جا کے صدام کے خلاف بولتے تھے ممبر پہ، خوب بولتے تھے. درس بھی دیتے تھے، صدام کے خلاف بولتے بھی تھے. اتنا بولے کہ بغداد سے ایلچی آیا حکومت کا امام کے پاس، اور آ کے کہا کہ آپ کی بہت شکایتیں ملی ہیں کہ آپ حکومت کے خلاف بولتے ہیں. کیونکہ ظالم تھا، امام کو بولنا تھا. یہ جو خصوصیات ہیں یہ کم لوگوں میں ملیں گے آپ کو، غیر معصوم کی جو بات کر رہا ہوں میں. تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی ہم یہ بات کہیں گے تو امام ڈر جائیں گے. جب امام بالکل سے منفعل نہیں ہوئے، انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی اس کی بات کے اوپر. انہوں نے کہا مان جائیے، آپ یہ کام نہیں کریے، مخالفت نہیں کریے. جب امام چپ چاپ بیٹھے رہے، کچھ نہیں بولے، تو اس نے دوسرا حربہ استعمال کیا، یعنی چوٹ لگانا چاہیے شخصیت کے اوپر. کہا کہ وہاں سے یہ حکم آیا کہ اگر آپ اسی طرح بولتے رہے حکومت کے خلاف تو ہم آپ کو نجف میں ٹکنے نہیں دیں گے، ہم آپ کو نکال دیں گے نجف سے. یہ جملہ بہت بڑا ہے. ٹکنے دینے کیا مطلب ہے؟ امام قم سے نکل چکے ہیں، نجف سے بھی نکل جائیں گے تو کہاں جا کے درس دیں گے؟ مرجعیت کہاں چلے گی؟ فتویٰ کہاں دیا جائے گا؟ شاگرد کہاں آئیں گے؟ اب کہاں جا کے درس دیں گے امام؟ بھائی 2 ہی حوضے تھے، یا وہاں حوضہ تھا وہ چھوٹا حوضہ تھا، نجف کا بڑا حوضہ تھا. ہزاروں آدمی امام کے درس میں آ کے بیٹھ رہے تھے، ان کی شاگردی کا دم بھر رہے تھے. انہوں نے ایک کمزور پوائنٹ کو پکڑنا چاہیے امام کے کہ ذرا ان کو ایسے جھنجھوڑو کہ ہم آپ کو نجف میں نہیں رہنے دیں گے. تو آدمی سوچے گا ارے نجف سے نکال دیے گئے تو اتنے شاگرد ہم سے دور ہو جائیں گے، کون نعرے لگائے گا، کون ہمارا درس سنے گا. جھڑک کے امام نے ان سے کہا کہ جا کے اپنے حاکم سے کہہ دو بغداد میں کہ نجف خمینی کی کمزوری کا نام نہیں ہے. تم یہ سوچو کہ نجف کو کمزوری بنا کے خمینی سے کہہ دو کہ ظالم کی حمایت کرے یا ظالم کی مخالفت نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں میرے لیے. نجف میں رکنا اور نہ رکنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، موضوعیت نجف نہیں ہے. اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ دنیا کی کوئی حکومت بھی مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، پھر بھی خمینی کسی ظالم کے آگے سر نہیں جھکائے گا. اور نہیں جھکایا. دیکھیے چوٹ جو کرتے ہیں وہ حساس موقع پہ، درس ختم ہو جائے گا، تدریس ختم ہو جائے گی. امام نے کہا تم کیا سمجھتے ہو یہ میری کمزوری ہے نجف؟ بعض لوگ درس و تدریس کو سب سمجھتے ہیں کہ بس اسلام کا آخری حکم یہ، چاہے اسلام فنا ہو جائے ہم کو درس دینا ہے. انہیں امام نے وہیں پہ بتا دیا، سیرت بتا دی. نہیں، درس اس وقت تک ہے جب تک اسلام بچا ہوا ہے. اگر آپ کے درس دینے سے اسلام ہی چلا جائے تو اس درس کا فائدہ کیا ہے؟ لہٰذا اسی نجف کے اندر امام کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا، زہر دے دیا گیا. ایک بیٹا نجف میں شہید ہوا، ایک بیٹے کی موت قم میں ہوئی بعد میں، انقلاب جب آ گیا. جس بیٹے کی شہادت نجف میں ہوئی، زہر کھانے سے ظالموں نے زہر دے دیا. جب اس کی تدفین کا مسئلہ آیا
تو امام نے کلاس میں کہا کہ میرے بیٹے کی تدفین میں وہ لوگ شرکت کریں گے جن کا کلاس نہ ہو اس وقت، جائز نہیں ہے اپنے کلاس کو چھوڑ کے میرے بیٹے کی تدفین میں جانا۔ اصلاً افسانہ لگتا ہے یہ ساری باتیں کسی اور ایسے آدمی کے سامنے پیش کری جو امام خمینی کو نہ مانتا ہو نہ پہچانتا ہو، کہے کہ یہ افسانہ ہے۔ افسانہ نہیں ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے قم کے اندر یہ منظر دیکھا۔ آیت اللہ وحید خراسانی موجود ہے، خدا ان کو حفظ کرے، ان کے جوان بیٹے کا انتقال ہوا اور اتفاق سے تدفین جو ہوئی ہے وہ نجف میں مشہد میں ہوئی ہے۔ جس وقت مشہد میں تدفین ہو رہی تھی بے عین ہی اسی وقت آیت اللہ خراسانی قم میں درس دے رہے تھے۔ یہ ہے مراجع کرام جو اپنی مصیبت کے اوپر اسلام کی مصیبت کو قربان نہیں کرتے۔ امام نے کہا کہ خبردار، اگر درس ہے تو درس چھوڑ کے تمہارے لیے جائز نہیں ہے میرے بیٹے کی تدفین میں جانے کا، اجازت نہیں دی امام نے۔ یہ ایک مسئلہ۔ اس کے بعد اسی نجف میں کچھ روحانیوں کو، کچھ مولویوں کو اس بات کے لیے پھانسی کی سزا دی گئی کہ انہوں نے حکومت کی مخالفت کی تھی۔ تقریباً 7 آدمی تھے، 7 روحانی تھے، امامہ، معمم، طالب علم، عالم، ان کو حکومت نے پکڑا اور اس جرم میں پھانسی کی سزا دے دی کہ یہ سب کے سب جو ہے حکومت کے خلاف تھے۔ ان کی پھانسی کے بعد پورے حوزے میں سکوت طاری رہا، لیکن اس پھانسی کے احتجاج میں امام نے 3 دن چھٹی کر دی کلاس کی۔ یعنی جو انسان اپنے بیٹے کی تدفین میں اجازت نہیں دے رہا ہے کہ کلاس چھوڑ کے جاؤ، وہ اس 7 عالم کو جب پھانسی دی گئی ہے، ظالم نے پھانسی دی، اس کے احتجاج میں 3 دن تک کلاس نہیں پڑھایا امام نے۔ لوگوں نے آ کے پوچھا بھی کہ کیوں نہیں پڑھایا، تو یہ نہیں کہا کہ میری طبیعت خراب ہے یا مشکل ہے، کہا چونکہ ان کو بے گناہ پھانسی دی گئی، میں ظالم کو بتانا چاہتا ہوں کہ خمینی یہاں موجود ہے۔ 3 دن تک کلاس میں نہیں گئے امام۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ظالم کی جرأت نہ بڑھنے پائے۔ ابھی جو کچھ عالم اسلام میں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ جیسے کہ فلسطین میں مارا جا رہا ہے لوگوں کو، تو سعودی عرب والے خاموش بیٹھے، ہم کو تو مارا نہیں جا رہا ہے۔ برما میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے تو ہم خاموش بیٹھے ہیں کہ ہم کو تو مارا نہیں جا رہا ہے۔ عراق میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ہم خاموش بیٹھے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر تو مصیبت آ نہیں رہی ہے۔ ہر سال عرب کا تعصب بہت مشہور ہے، متعصب ہوتے ہیں عرب، قبیلائی لحاظ سے بہت متعصب ہوتے ہیں عرب، کہ برداشت نہیں کرتے کہ ان کو سنا ہوگا رسول اکرم کے زمانے سے پہلے کے واقعات کہ اگر کسی قبیلے کے ایک آدمی کو مار دیا گیا تو 40 سال تک جنگیں ہو رہی ہیں۔ وہ سارا تعصب ختم۔ ہر سال عرب لیگ کی بیٹھک ہوتی ہے، دنیا میں مختلف مقامات پہ فلسطین کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے اور چند مشروب پی کے وہ میٹنگ ختم ہو جاتی ہے۔ فلسطین کے لوگ ایسے ہی آج تک مظلوم ہیں۔ وہ چونکہ کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، لہذا وہ ظلم کرتے چلے جا رہے، چھوٹا بنا دیا فلسطین کو بالکل سے۔ پہلے فلسطین میں انہوں نے تجربہ کیا کہ دیکھیں کہ کیا ہوتا کیا ہے، وہاں مسلمان خاموش رہے تو دھیرے دھیرے اب دوسرے مقامات پہ پہنچ رہے ہیں۔ اب بحرین میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اب عراق میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اب افغانستان میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، بحرین میں ابھی برما میں 50,000 مسلمان مار دیے گئے۔ یہ کم مقدار ہوتی ہے؟ یعنی جس قوم کا لیڈر ایک یہودی عورت کے پیر سے زیور چھن جانے کو برداشت نہ کر رہا ہو، اس کے ماننے والے 50,000 افراد کے مر جانے پہ خاموش رہیں۔ یہ خاموشی یعنی ہم گویا دوسری زبان میں کہنا چاہتے ہیں ظالم سے کہ اور بھی مارنا ہو تو مار لیجئے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہماری طرف سے مطمئن رہیے، ہم کچھ نہیں بولیں گے، ہم کچھ نہیں کہیں گے آپ کو۔ یہ جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں عزیزان محترم کہ جو ہمیشہ پھیلتی ہیں، اگر آپ ان کو روکنا بھی چاہیں گے تو رک نہیں سکتی وہ۔ مثلا مثال کے طور پہ اگر سیلاب آ جائے، پانی پھیلتا ہے، آپ اس کو پانی کو ایک کھلا میدان دے دیں تو پانی پھیل جائے گا، آپ روکنا بھی چاہیں تو نہیں رکے گا۔ آپ یہ چاہیں کہ اپنے دشمن کے گھر میں آگ لگا دیں، لگا دیجئے دشمن کے گھر میں آگ، لیکن یہ مطمئن رہیے کہ یہ آگ خالی دشمن کے گھر تک نہیں رہے گی، آگ کا کام ہے پھیلنا، وہ پھیلے گی، ایک گھر سے 2 گھر، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، پھر آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گا ارے یہ ہم نے کیا کر دیا۔ اسی طرح سے ظلم بھی ہے، ظلم کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو ظلم پھیلتا رہتا ہے،
ظلم رکنے والی چیز نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ ظلم رک جائے، نہ خیر، ظلم رکتا نہیں ہے۔ اگر آج ہم کسی کے ظلم کے اوپر خاموش ہیں تو کل یہ ظلم ہم تک آئے گا، تب ہم کو سمجھ میں آئے گا ارے کل ہم اگر بول دیے ہوتے تو آج یہ نہ ہوتا۔ فلسطین کے بارے میں جتنا عرب نہیں بولتے اس سے زیادہ ایران بولتا ہے، اور ایران کی پریشانی فلسطین سے پیدا ہوتی ہے۔ ابھی وہ فلسطین کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں کہ حمایت ہم نے کھینچ لیا، اپنا ہاتھ کھینچ لیا، تو ایک تو وہ ختم ہو جائے گا، فلسطین کا قصہ ہی ختم ہو جائے گا، تمام ہو جائے گا، ان کی مشکلات بھی ختم ہو جائے گی۔ مگر یہ مظلوم کی حمایت اور ظالم کی مخالفت کر کے مشکلات خرید رہے ہیں۔ کتنی مشکلات ہیں حکومت ایرانی کے لیے، اپنوں سے بھی مشکل ہے اور غیروں سے بھی مشکل ہے، لیکن اپنوں سے بھی ڈیفینس کر رہے ہیں، غیروں سے بھی ڈیفینس کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک عام آدمی کی طرح پہلوان کے منہ پہ تماشا مار رہے ہیں۔ امریکہ نے ان سے کہا کہ جو آپ پہلے تو یہی نہیں مان رہے تھے کہ میرا کوئی ڈرون اتارا ہے، انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ یہ سب کے لیے جرأت چاہیے، بہت جرأت چاہیے۔ انہوں نے دکھا دیا، ادھر سے مطالبہ دیکھیے سب سے کہتا ہے کہ دے دو بس، یعنی مانگنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے وہاں، لیکن ایران سے کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارا ڈرون واپس کر دیجئے۔ انہوں نے کہا ایک شرط واپس کریں گے، پہلے آپ معافی مانگیے۔ کسی کی جرأت ہے اتنی کہ امریکہ سے کہے کہ معافی مانگیے؟ امریکہ کا کتا بھی اگر کسی کو کاٹ لے تو اس کو حق نہیں کہ پلٹ کے اس کو مارے، اس کو لے جایا جائے گا امریکہ، وہاں اس سے بات ہوگی۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، یعنی جس کی اتنی ہیبت ہے اس کی ہیبت کو کیسے توڑنا ہے؟ آپ معافی مانگیے تو دیں گے۔ دیکھیں اصل اس جملے کو کہنے کے لیے 100 بار سوچنا پڑے گا۔ دوسرے پریشان ہوتے رہے یہ جملہ کہہ دیا اب دیکھیے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ ہم تو یہاں بیٹھ کے یہی سوچتے ہیں نا، آیت اللہ خامنہئی نے یہ جملہ کہہ دیا، اب تو مسئلہ ہے کہ اب تو وہ ناراض ہو جائے گا امریکہ اور اب حملہ ہو جائے گا۔ لیکن جو کہہ رہے ہیں وہ مطمئن ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے ہم سے معافی مانگیا، اور انہوں نے معافی نہیں مانگی، انہوں نے نہیں دیا، اب وہ لیں گے بھی نہیں، ان کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس ڈرون کی ضرورت نہیں ہے ان کو، اس لیے کہ معلوم ہے جس ڈرون کی ٹیکنالوجی ایران کے پاس آ گئی اس کو لے کے کیا کریں گے ہم۔ اب ان کے لیے زحمت ہے کہ ایک اور بنائیں اس سے بڑا والا، ہوا بناتے ہیں۔ جب یہی ڈرون لے کے گئے پاکستان میں تو پہلے ہوا بنایا کہ خبردار کوشش بھی نہ کرنا راڈار سے اس کو پڑھنے کی، یہ پڑھا نہیں جاتا، خبردار اس کو اتارنے کی کوشش بھی نہ کرنا، یہ اتر نہیں سکتا ہے، خبردار اس کو مارنے کی کوشش نہ کرنا، یہ اس کو مارا نہیں جا سکتا۔ اتنا ہوا بٹھا دیا پاکستانیوں کے دل میں کہ وہ گھبرا گئے کہ ہاں بھائی یہ صحیح بات ہے، راڈار بند کر دو، اسلحے پھینک دو، کچھ نہیں ہو سکتا، جو یہ کر رہے ہیں کریں۔ لیکن یہی ڈرون جب ایران کی سرحد میں آیا تو ڈرون کو مار کے گرا دینا آسان ہے، لیکن اس کو یہی تو دماغ ان کا خراب ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا کہ ہماری ٹیکنالوجی کے اوپر ان کی ٹیکنالوجی حاوی آ گئی کہ اتار لیا۔ اتارنے کا مطلب آپ کو ٹیکنالوجی معلوم ہے، بغیر ٹیکنالوجی کہ آپ کسی ڈرون کو، کسی پلین کو، کسی ہیلی کاپٹر کو اتار نہیں سکتے، مار دیں آپ، میزائل سے مار دیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اتار لینے کا مطلب وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ جس کو ہم اپنا سب سے بڑا ہتھیار سمجھتے ہیں اس کو یہ چھوٹا سا سمجھتے ہیں۔ ہمت توڑ دی نا، ہمت ٹوٹ گئی، اب دوبارہ نہیں بھیجیں گے، نہ سیریا میں بھیجیں گے نہ ایران میں بھیجیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے عمل سے ظالم کی ہمت ٹوٹ رہی ہو، ہمت بند نہیں رہی ہو۔ اگر یہ کام کیا تب آپ امام علی کی امت میں شامل ہوں گے۔ لیکن وہ جو ہمارا مذہب ہے ایک سب سے آسان، جس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، سکوت والا، کیونکہ اس میں تو کوئی زحمت ہی نہیں ہے، یہ سکوت والے مذہب کے ساتھ امام علی کی امت میں انسان نہیں آ سکتا۔ امام کی امت میں آنا ہوگا تو بولنا پڑے گا۔ اور اتفاق سے جو لفظ استعمال کیا امام نے، وَلِلْمَظْلُومِ أَوْنَا، یہ بھی بہت خوبصورت لفظ ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں ناصر۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا۔ ایک لفظ ہے اون، دونوں کے معنی ہوتے ہیں مددگار کے۔ ناصر کے وہ ناصر یعنی جو مدد کر رہا ہو، نصرت یعنی مدد، اون یعنی مدد۔ لیکن ایک فرق ہے نصرت میں اور اون میں۔ نصرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب دشمن سامنے ہو۔ اگر کسی کے سامنے دشمن ہو، اس کے اوپر حملہ کر رہا ہو، تو آپ اس مظلوم کی جو مدد کر رہے ہیں، اس مدد کو نصرت کہتے ہیں۔
لیکن دشمن ہو یا نہ ہو، اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اس کو اون کہتے ہیں۔ امام نے کہا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، تمہیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا کہ دوبارہ پھر جب ظالم آئے گا تو ہم اس مظلوم کی مدد کریں گے، ہر لحظہ تم کو مدد کرنا ہے۔ یہ جملے جو سید رضی نے جمع کیے کہ فصاحت و بلاغت، اس میں سمجھ میں آتی ہے، ورنہ امام یہاں پہ ناصر کا لفظ بھی استعمال کر سکتے، نہیں استعمال کیا، اون کا، یعنی تمہیں ہر لحظہ مظلوم کی مدد کرنا ہے۔ اگر کسی لحظے بھی ہم مظلوم کی مدد سے دور رہ گئے تو ہم اس امت سے نکل جائیں گے۔ لہذا ہم کو سوچنا ہے کہ اگر امام کی امت میں رہنا ہے، امام علی کی امت بن کے رہنا ہے، اگر امام علی ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام علی ہم کو اپنا امتی کہیں، تو دنیا میں کسی بھی خطے پہ کسی کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے تو مظلوم کی حمایت کریں اور ظالم کی مخالفت کریں۔ اب اس کے طریقے الگ الگ ہیں، کبھی انسان بول کے کرے گا، کبھی پیسے سے کرے گا، کبھی اسلحے سے کرے گا، کبھی اپنے قلم سے کرے گا، کبھی اپنی زبان سے کرے گا۔ اگر ایک تقریر کرنے سے ظالم کی ہمت ٹوٹ رہی ہے تو یہ تقریر کرنا بھی واجب ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو قلم کی صلاحیت دی، ایک آرٹیکل لکھ کے آپ دنیا والوں کے سامنے اسرائیل کی حقیقت کھولنا چاہتے ہیں تو یہ لکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے اتنا پیسہ کہ آپ مدد کر کے ظالم کو گرانا چاہتے ہیں، اس کی قوت کو کم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کرنا ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ سارے آدمی ایک ہی جیسا کام کریں، جس کا جو حالات جیسے حالات ہوتے جائیں گے ویسے ویسے مدد کی کیفیت بھی بدلتی جائے گی، لیکن مدد ہر صورت میں کرنا۔ آخری مرحلہ جو ہے وہ دل کا ہوتا ہے کہ دل میں آپ کے محبت نہ ہو ظالم کی۔ اسی لیے مراجع کرام جو فتویٰ دیتے ہیں کہ مثلا جو ہے وہ اسرائیل کا پروڈکٹ نہ خریدو، امریکہ کا نہ خریدو، کیوں نہ خریدو؟ ایک آدمی دکاندار ہے، امریکہ کی ایک کمپنی کا سامان خریدا، اس نے اپنی دکان میں لا کے رکھا، تو وہ تو یہی سوچے گا نا کہ یہ امریکہ کی یہ کمپنی گرنے نہ پائے۔ تو امریکہ کی کمپنی گرنے نہ پائے کا مطلب یہ کہ اتنی دیر کے لیے وہ یہی سوچے گا جتنی دیر تک میری دکان میں یہ سامان رکھا یہ کمپنی چلتی رہے، یعنی اتنی دیر کے لیے چاہتا ہے کہ ظالم باقی رہے۔ ساتویں امام کے جو صحابی ہیں جنہوں نے اونٹ ہارون رشید کو کرائے پہ دیا تھا، امام کو معلوم ہوا، امام نے بلایا، کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ کہا مولا میں نے غلط کام کے لیے نہیں دیا ہے، وہ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، حج کے لیے دیا ہے۔ دیکھیں، حج کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ امام نے کہا یہ بتاؤ کہ جب تک وہ حج سے واپس نہیں آئے گا تمہارے دل میں یہ تمنا رہے گی کہ نہیں رہے کہ ہارون رشید زندہ رہے تاکہ میرے اونٹ واپس آ جائیں؟ کہا مولا یہ تو اس کے پاس میرے وہ اونٹ ہیں، اگر اونٹ چلے گئے تو میں کیا کروں گا؟ میری تمنا ہے کہ جب تک اونٹ نہ ملے، آ نہ جائیں، وہ زندہ رہے۔ کہا اس کا مطلب یہ کہ اتنی دیر کے لیے تم ظالم کی بقا کی امید کر رہے ہو؟ یعنی امام کو اتنا بھی برداشت نہیں ہے کہ انسان دل کے اندر یہ امید رکھے کہ کچھ دیر کے لیے ظالم باقی رہے۔ تو جہاں دل میں امید رکھنے کے لیے منع کیا جا رہا ہے تو جب منزل عمل کی آئے گی تو انسان کہاں جائے گا؟ لہذا میرے عزیزوں اس بات کا خیال رکھیں، اگر علی کی امت بننا ہے تو مظلوم کی حمایت کرنا ہوگی اور ظالم کی مخالفت کرنا ہوگی۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ علیکم السلام۔ آج کا پہلا سوال ہے، کیا علماء و مراجع کی بات نہ ماننا اور ان کی توہین ظلم ہے؟ ظاہر ہے علماء اور مراجع کا اپنا ایک مقام ہے۔ میں نے کیا کہا کہ جو حدود خدا کی کو تجاوز کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ مراجع کرام کا ایک اپنا مقام ہے، علماء کا اپنا ایک مقام ہے کہ انہوں نے دین کو بچانے کے لیے اتنی قربانیاں دی۔ اگر ہم ان کی توہین کر رہے ہیں تو یہ ظلم میں شمار ہو، کیونکہ مومن کی تو آپ توہین کر ہی نہیں سکتے کسی حالت میں، حرام ہے مومن کی توہین کرنا۔ تو مراجع کرام تو بات ہی الگ ہے کہ مراجع کرام جنہوں نے غیبت کے زمانے میں دین کو بچایا ہوا ہے، وہ دین کے محافظ ہیں غیبت کے زمانے میں۔ کل بھی میں نے حدیث عرض کی تھی آخری امام کی کہ امام نے فرمایا کہ یہ حجت ہیں تمہارے اوپر ہماری طرف سے، اور ہم حجت ہیں خدا کی طرف سے تمہارے اوپر۔ تو یعنی ایک مقام بیان کیا ہے امام نے، یعنی جب میں پردہ غیب میں ہوں اور تم کو شریعت کی ضرورت پڑے تو تم ان کے پاس جاؤ، یہ ایک مقام ہے۔ اب اگر کوئی مراجع کرام کی توہین کرتا ہے تو واقعاً انہوں نے
ظلم کیا وہ ظالم شمار ہوں گے اس لحاظ سے، اور خصوصاً اس وقت کہ جب ان کی توہین کی وجہ سے دین کی توہین ہو رہی ہو، دین کمزور ہو رہا ہو، تب تو اور بھی عذاب ہے، کیونکہ یہ غیبت کے زمانے میں مراجع کرام دین کی قوت ہیں، یہ ہم سے زیادہ دشمن جانتا ہے، دشمن کو پتا ہے کہ نہ جانے کیا ہے ان کیا طاقت کے، ایک آدمی ایران میں بیٹھا ہوا، ایک آدمی نجف میں بیٹھا، وہاں سے ایک بات کہتا ہے اور دنیا میں جہاں جہاں شیعہ ہوتے ہیں مان لیتے ہیں۔ تو ایک حیثیت ہے، ایک وقار ہے، اس وقار کو باقی رکھیں۔ اور میں نے کہا نا کہ جو مومن کی توہین نہیں کر سکتے تو مراجع کرام تو بدرجہ اولا ان کی توہین نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ آج مظلوم کی حمایت نہیں کرتے، کیا وہ امام علی علیہ السلام کی امت میں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ اصلا ہو نہیں سکتا کہ کوئی مظلوم کی حمایت نہ کرے اور کہے کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں۔ امام نے چاہنے وہ تو ہم بھی یہ بھی کہتے ہیں خدا ہم کو چاہتا ہے۔ سوال یہ کہ خدا کہے کہ ہم اپنے بندے کو چاہتے ہیں تب بات بڑی ہے۔ امام نے جو فارمولہ بتایا ہے اور جو امام کا معیار ہے امام کی امت بننے کا، اس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان مظلوم کی حمایت کرے اور ظالم کی مخالفت کرے۔ کہیں بھی ہو رہا ہے ظلم، اب مظلوم کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، ہم کو اس کی مدد کرنا ہوگی، تب امام کی امت بنیں گے۔ اگر آج کیا عالم کے لیے یہ کام صحیح ہے کہ وہ سیاسی باتیں کرے اور حکومتوں کے خلاف بولے؟ سیاسی باتیں، ایک تصور جو انقلاب ایرانی سے پہلے تھا ہمارے یہاں، وہ یہ کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جب ایران کا انقلاب آ گیا تو امام خمینی نے یہ کہا کہ سیاست عین دیانت ہے، سیاست دین سے جدا نہیں ہے، سیاست اور دین ساتھ ساتھ ہے، لیکن وہ سیاست نہیں جس میں مکاری ہوتی ہے، جس میں جھوٹ بولا جاتا ہے، وہ سیاست جس کی تعلیمات اسلام نے دی ہے۔ اگر وہ سیاست کر رہے ہیں، اور ضروری بھی ہے اس زمانے میں، خالی آپ مسلح پہ بیٹھ کے کیا کر لیں گے؟ ابھی تک آپ مسلح پہ بیٹھے تو کیا کر لیا؟ امام خمینی بھی اگر مسلح پہ بیٹھے رہتے اور سیاسی میدان میں نہ آتے تو اتنا بڑا انقلاب عالم وجود میں آتا نہیں آتا۔ لہذا ایک عالم کے لیے البتہ وہی کہ وہ حدود تعین کرنے ہوں گے کہ ہم کو کون سی سیاست کرنا ہے، وہ نیتاؤں والی سیاست جس میں جب ووٹ لینا ہوگا تو بڑے بڑے وعدے، اور جب جیت گئے اس کے بعد پھر دوبارہ 5 سال کے بعد ملیں گے، وہ والی سیاست، یا نہیں جس کی روایات میں تائید کی گئی ہے، جس میں قرآن نے جس کے اصول بیان کیے ہیں، وہ والی سیاست، یعنی وہ سیاست جس کی دین حمایت کرتا ہے، نہ کہ وہ سیاست جس کی یہ نیتا حمایت کرتے ہیں۔ بولنا تو ہے ہی آپ کو۔ شکریہ آغا۔ ایک تھوڑا سا لمبا سوال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے عام کیا گیا، اور آج کل ٹیررزم کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے۔ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام ایک طرف مظلوم کی حمایت کرنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ رائج ہوا ہے خود ظلم کے نتیجے سے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن اور حدیث کے حوالے دے کر واضح کیجیے۔ دیکھیے، ایک مشکل جو ہو گئی ہے اس دنیا کی، وہ یہ کہ ہم اس دنیا میں جو مسلمان کو پہچانا جاتا ہے، وہ اسلام کو جو پہچانا جاتا ہے، اسلام کو کہ یہ اسلام ہے، وہ اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا، مسلمان کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ مسلمان کے عمل کو ہم دیکھتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے اور کہتی ہے اسلام ایسا ہے، اور ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک غیر مذہب والے کو دیکھتے ہیں، مثلا ایک عیسائی کو دیکھتے ہیں کہ وہ شراب پی رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کے مطلب عیسائیت میں شراب پی جاتی ہے، حالانکہ ہے، ان کا جائز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ یہودیوں میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، تھوڑا سا ان کا دین مقدس ہے، اس حوالے سے مشکل ہماری یہ ہو گئی ہے دنیا والوں کی کہ انہوں نے مسلمان کو دیکھ کے اسلام کو پہچانا ہے۔ انہوں نے مسلمان کو دیکھا کہ مسلمان کمر پہ بم باندھ کے ایک بے گناہ مجمع میں کود جاتا ہے، سب کو مار دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کے مطلب اسلام کہتا ہے کہ دہشت گردی پھیلاؤ۔ میں نے امام علی کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر مجھے 7 اقلیم کی حکومت دی جائے تو پھر بھی میں ایک چیوٹی کے منہ سے وہ دانہ نہیں چھین سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس نے اس دین کو بچایا، جو دین کا بانی ہے، وہ تعلیمات یہ دے رہا ہے کہ ایک چیوٹی کے اوپر بھی ہم ظلم نہیں کر سکتے۔ انسان تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر آپ کو درخت کے پتے کی ضرورت نہیں ہے تو توڑیے بھی نہیں، آپ کھیل تماشا نہیں کریے کہ جیسے جا رہے ہیں توڑ کے چلے جائیں ہم۔
جو اسلام درخت کے ایک پتے کو توڑنے کی اجازت نہ دے رہا ہو، وہ یہ اجازت دے گا کہ کہیں بھی مجمع جماؤ، کود جاؤ، مار دو؟ یہ مشکل اسلام کی ہمیشہ رہی ہے، یہ آج کی مشکل نہیں ہے۔ آج چونکہ ان کی وجہ سے ہمارے اوپر مشکل آ گئی تو ہم متوجہ ہوئے ہیں، ورنہ رسول اکرم کی آنکھ بند ہوئی۔ یہ کہا گیا کہ رسول کی حدیثوں کو بیان نہیں کیا جائے گا، لیکن ایک شخص ہے کعب الاحبار جو ابھی کچھ دن پہلے مسلمان ہوا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ نماز جمعہ سے پہلے آ کر خطبہ دیجئے، تقریر کریے، نہیں رسول کی حدیثوں کو بیان نہیں کریے، کعب الاحبار کے خطبے کو سن لیجئے آپ۔ تو ظاہر ہے کہ یہودی انسان جب آ کے خطبہ دے گا مسلمانوں کو تو کیسا خطبہ ہوگا وہ؟ یہ جو روایات آپ پڑھتے ہیں کبھی آپ کو بھی تعجب ہوتا ہے، یہ سب اسرائیلیات ہیں، یہودیوں نے لا کے رکھی ہیں۔ آپ پڑھ کے شرمندہ ہو جائیں گے ان روایات کو۔ اسلام کے ساتھ ہمیشہ مشکل یہ رہی کہ دوسرے مذہب کے لوگ اسلام کا نقاب پہن کے آئے اسلام کے اندر اور اسلام کو خراب کیا، نام اسلام کا خراب ہوا۔ لیکن اگر اسلام کے تعلیمات کے ذریعے اسلام کو پہچانا جائے تو یہ جتنے بم باندھ کے کود رہے ہیں لوگوں کو مارے، ایسے یہ مسلمان نہیں ہیں، ایسا امکان نہیں کہ ان کو آپ مسلمان کہیں، کیونکہ یہ تعلیمات اصلاً ہے ہی نہیں ان کے پاس تعلیمات۔ لیکن اب کیا کریں گے کہ چونکہ پہلے کوشش یہ کی گئی، سب سے پہلے یہ کیا گیا کہ بڑی داڑھی کو اسلام کا معیار بناؤ، کہ جس کے پاس جتنی بڑی داڑھی ہے اتنا بڑا مسلمان ہے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو جائے گا کہ جس کے پاس جتنی بڑی داڑھی ہے وہ اتنا بڑا مسلمان ہے، اور پھر جب ٹی وی پہ دکھایا جائے گا وہی بڑی داڑھی والا انسان ایک انسان کو مار رہا ہے گولی سے، تو کیا کہے گا آدمی دیکھ کے کہ ایک مسلمان ہے جو مار رہا ہے؟ یہ ایک شکل پیش کی جاتی ہے، ایک شکل بنائی جاتی ہے، باقاعدہ یہ پلاننگ ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیں اسلام کے اسکالر کا ایک لباس بنایا انہوں نے، اسلامی اسکالر 10-15 سال تک محنت کی، اسلامی اسکالر کا ایک لباس بنایا۔ کیا لباس ہے؟ پینٹ کوٹ، ٹائی اور ٹوپی۔ کیا ربط ہے پینٹ کوٹ کا ٹوپی سے؟ اگر ہیٹ لگا لے پھر بھی چلتا ہے، کہ ہیٹ پینٹ کوٹ کے ساتھ صحیح ہے۔ میں ہوں مثلا میں قبا پہنوں، ابا پہنوں اور ماما اتار کے کیپ لگا لوں تو کیا ہوگا؟ پھر تو میں کارٹون بن جاؤں گا۔ نہیں، یہ جان بوجھ کے کارٹون بنایا گیا، ذہنوں میں یہ بٹھایا گیا یہی اسلام کا لباس ہے، تاکہ اس کے علاوہ کوئی پہن کے اگر ٹی وی پہ آئے اور اسلام کی باتیں بیان کرے کہ ان کی بات نہیں سنیں گے کیونکہ یہ اسلامی اسکالر نہیں ہے۔ یہ بہت غیر محسوس طریقے سے کام ہوتا ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے، جب کام ہو جاتا ہے تب متوجہ ہوتے ہیں یہ ہو گیا ہمارے ساتھ۔ میں ایک ایسا لباس پہن کے آ جاؤں جس سے لوگ ہنس رہے ہوں، تو یہ جو ہنس رہے ہیں یہ میرے اوپر نہیں ہنس رہے ہیں، کیونکہ میں دین کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، دین کی توہین ہو رہی ہے، صرف لباس کے مسئلے میں دین کی توہین ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ یہی مسئلہ پیش آیا، ہمیشہ یہ کہا گیا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ کرتے ہیں، اس کے مطلب اسلام یہ کہتے ہیں، جبکہ اسلام کھلے عام مخالفت کر رہا ہے ظلم کی۔ اب وہ اللہ اکبر کہہ کے لوگوں کے گلے پہ خنجر چلا رہے ہیں، حسن آپ دیکھ نہیں سکتے وہ منظر جو کام وہ انجام دے رہے ہیں، اوکے، اسلام کے نام پہ۔ لہذا یہاں پہ ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم ائمہ اطہار کے جو تعلیمات ہیں جو کتابوں میں بند ہیں ان کو کسی طرح سے دنیا تک پہنچائیں۔ آپ صرف پہنچا دیں، خود بخود دنیا فرق پیدا کر لے گی کون سا سچا اسلام ہے اور کون سا جھوٹا اسلام ہے۔ لیکن یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم ائمہ کے وہ اقوال اور تعلیمات جو دین کے حوالے سے وہ دنیا تک پہنچائیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ آغا اگلا سوال، آج مظلوم کی حمایت میں کس حد تک قیام کر سکتے ہیں اور اس حمایت کے لیے کیا قربان کر سکتے ہیں؟ یہ تو کل بھی میں نے جواب دیا تھا کہ یہ حالات کے اوپر منحصر ہے۔ جی، یہ حالات کے اوپر منحصر ہے کہ جیسے آپ کے حالات بنیں گے اس طرح سے آپ کو قربانی دینا ہے۔ مطلب ابھی ایران یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے لوگوں سے کہہ کے جائیے آپ کے اوپر جہاد واجب ہے، سیریا میں چلے جائیے، جا ہی نہیں سکتے، لیکن اپنی جگہ بیٹھ کے حمایت کر رہا ہے۔ فلسطین میں لوگوں کو بھیجتا نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ سے بجٹ پاس ہوتا ہے فلسطینیوں کے لیے کہ اس سال اتنا بجٹ ہوا ہے ان کی حمایت کے لیے۔ ہو سکتا ہے کوئی جا نہ رہا لڑنے کے لیے کیونکہ جا نہیں سکتے، سرحد کا مسئلہ ہے، تو وہ تو حالات کے اوپر ہے، جیسے حالات ہوں گے اس اعتبار سے آپ کو مظلوم کی مدد کرنا ہوگی اور ظالم کی مخالفت کرنا ہوگی۔ آج کا آخری سوال ہے یہ، ہم نے یہ سنا ہے کہ ظلم کے خلاف لڑنا امام زمانہ کی ذمہ داری ہے، ایسے میں غیبت میں ہمیں بولنا چاہیے یا خاموش بیٹھ کر امام کے ظہور کا انتظار کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ سنا کہاں تھا کہ امام کی ذمہ داری ہے خالی؟
یہ کہاں سے سنا؟ یہ سنا کہاں سے کہ کتنا اتھینٹک ہے یہ؟ کہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سنی سنائی باتیں جو ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں کہ ظلم کے خلاف لڑنا صرف امام کی ذمہ داری ہے، یعنی ہر زمانے میں بس ایک آدمی ظلم کے خلاف لڑے اور باقی خاموش رہیں۔ اصل عقل کے سوچنے والی بات ہے، نہیں ہو سکتا۔ ہر کسی کو، کیونکہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ظالمین کو ہم دوست نہیں رکھتے، تو بس دوست نہیں رکھتے کیا مطلب ہے؟ کہ ہم کو بھی دوست، جس کو خدا دوست نہ رکھتا اس کو ہم کو بھی دوست نہیں رکھنا ہے۔ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ ذمہ داری امام، مشکل ہماری ہے کہ ہم اپنی ساری ذمہ داری ائمہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ پہلے تو مومنین اپنی ساری ذمہ داری مولوی کے اوپر ڈال دیتے ہیں، مولانا صاحب کے اوپر، کہ وہی کریں، وہی دعا پڑھیں، وہی نماز پڑھائیں، وہی سارا کام کریں وہ، اور اس کے بعد ہے کہ اپنے امام کے اوپر ڈال دی کہ جب وہ آئیں گے وہی کریں گے، کیونکہ ہم پھر ایک دم بری ذمہ ہو جائیں، ہم کو کچھ نہ کرنا پڑے۔ چاہتے یہی ہیں کہ سارے کام ہو جائیں اور ہم کو کچھ کرنا بھی نہ پڑے۔ یہ والا دین نہیں ہے، یہ امام علی کا دین نہیں ہے، ائمہ کا دین نہیں کہ جس میں کچھ نہ کرنا پڑے۔ اگر ائمہ کا دین اختیار کرنا ہے تو پھر سب کچھ کرنا پڑے گا اس کے اندر، پھر انتظار نہیں کرنا ہوگا اس بات کا کہ جب وہ آئیں گے تو ظلم کے خلاف لڑیں گے۔ ایک فکر یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو وہ کریں گے مسئلہ۔ ایک حدیث ہے رسول اکرم سے کہ آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میرا بیٹا آئے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ کچھ لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ دنیا جب ظلم و جور سے بھر جائے گی تب امام آئیں گے، لہذا چلو دنیا کو ظلم و جور سے بھرو تاکہ وہ آئیں۔ 2000 سے زیادہ حدیثیں ہیں امام زمانہ کے بارے میں کتب اسلامی میں۔ ایک حدیث کو نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے، ابھی اتنی حدیثیں سے باقی ہیں، یعنی رسول اکرم بتانا چاہتے تھے کہ عدل و انصاف کیسے قائم ہوگا، کہاں کہاں قائم ہوگا، جہاں جہاں ظلم ہوگا، جہاں جہاں فساد ہوگا، امام آئیں گے وہاں وہاں عدل و انصاف قائم کر دیں گے۔ ہم یہ سمجھے کہ ظلم و فساد پیدا کرو تاکہ وہ آئیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غیبت کے زمانے میں ایسے حالات فراہم کریں تاکہ جب وہ آئیں تو ان کو زیادہ زحمت نہ ہو، جلدی حکومت اسلامی قائم ہو جائے، ایک ایسی حکومت جس کے اندر سب کو حق مل رہا ہو۔ لیکن اگر ہم تیار نہیں ہوئے تو ان کے آنے کے بعد دوسروں کو بعد میں مشکل پیش آئے گی، ہم کو پہلے مشکل پیش آئے گی۔ ہم پہلے اعتراض کریں گے سرکار آپ کہاں آ گئے، آپ نے زحمت کر دی بلا وجہ میں، خود کو بھی پریشانی میں ڈال لیں، ہم کو بھی پریشانی میں ڈال لیں، کیونکہ ہم تو آمادہ نہیں ہیں۔ لہذا یہ کہہ کے آپ بات نہیں ٹال سکتے کہ ظلم سے لڑنا تو امام زمانہ کا کام ہے، نہیں، ہر دور میں ہر آدمی کا کام ہے ظلم کے خلاف بولنا اور مظلوم کی حمایت کرنا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔